ابھی آپ کو بتائیں کہ عمران خان نے کچھ دیر پہلے خطاب کیا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ سارے پیار کرتے تھے، اسپیشل چائلڈ تھا۔ اس طرح کے انسان سے یہ تشدد کرنا، ہم بھی وہ فیصلہ کر لیں کہ یہ جانوروں کا معاشرہ ہے یا انسانوں کا معاشرہ ہے۔ انسان کا معاشرہ انصاف، امر بالمعروف پہ کھڑا ہوتا ہے۔ اگر ایک قوم اس کے اوپر اپنی آواز بلند نہیں کرے گی تو یہ قوم کو جینے کا حق نہیں دیتا اللہ۔ پہلے ایک کارکن ہے، پھر وہ اسپیشل چائلڈ ہے، اور پھر وہ کوئی کسی قسم کا زندگی میں اس نے کسی سے لڑائی تک نہیں کی، اس سے یہ تشدد کیا جائے۔ تشدد کیا کیا؟ سر بھی اس کا، انہوں نے کہا کہ اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا، اس کا جو جگر ہے اور جو اس کی جو پتا ہے اس کو انہوں نے اس طرح مارا بے دردی سے، وہ اندر سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ جب الیکشن اناؤنس ہو گیا تو ایک پارٹی نے اپنی لانچ کرنی تھی کیمپین، آگے دن تھوڑے سے ہمارے ادھر سے روٹ اپروو ہوتی ہے کہ یہ روٹ ہے، آپ کو فکر نہ کریں، اس روٹ پہ آپ نکل جائیں، سب کچھ طے ہو گیا۔ ایک دم صبح نہ کچھ ہوا، ایک دم پولیس پہنچ گئی، ناکے لگ گئے، انہوں چپ کر کے کھڑے ہیں وہاں، ان کے اوپر واٹر کینن شروع ہو گئی، پھر آگے گاڑیاں توڑنی شروع ہو گئے، ان کے اوپر چارج کر دیا، لوگوں کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ساری ویڈیوز ہیں، گاڑیاں توڑ رہے ہیں آگے۔ پورا پلان بنا ہوا تھا کہ اس دن انہوں نے اور لاشیں گرانی تھی۔ ہماری یہ آرڈر کر رہے ہیں ان کے لوگ کہ مارو ان کو یہ کرو، لاشیں گراؤ، کوئی فکر نہیں پڑتا، کیونکہ پلان کچھ اور تھا۔ پلان یہ تھا کہ الیکشن سے نکلنا، اور دوسرا عمران خان کے اوپر یہ ڈالنا، اور یہ ڈال دیے بیچارے۔ ضلع شاہ کا کیس 302 میرے اوپر قتل کا کیس ڈال دیا کہ میں نے اس کو قتل کیا۔ ان کا پلان تھا ایک لوگوں کو مارنا، الیکشن سے نکلنا، تصادم کرنا، اور دوسرا اس دن پورا پلان بنا تو اٹھا کے مجھے بلوچستان لے کے جانا تھا۔ یہ پلان تھا۔ اب میں اپنی قوم کے سامنے 2-3 چیزیں رکھنا چاہتا ہوں۔ اس وقت بدترین قسم کا مارشل لاء سے بھی بری سختی آئی ہوئی ہے، ہمارے اوپر تو آئی ہوئی ہے۔ وہ دوسرے جو مرضی کرتے پھریں، پولیس اسکورٹ ان کے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ وہ اپنی کیمپین کر رہی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بلکہ پوری مدد کی جا رہی ہے۔ وہ اور بات ہے کہ لوگ نہیں آ رہے، لیکن ان کی پوری مدد۔ اور یہاں الیکشن شیڈیول کے بعد بھی کیمپین کے اوپر پابندیاں، ہمارے لوگوں کے اوپر کیسز، کتنے لوگ ابھی جیل میں ہیں، کتنے لوگوں کے، میرے اوپر اب 80 تقریباً کیس ہو گئے ہیں۔ کوشش ہے کہ کسی طرح ہم کیمپین سے نکل جائیں، اور ساری کوشش یہ ہے کہ اتنا خوف پھیلا دیا جائے کہ کسی طرح ان چوروں کو پھر سے جتا دیا جائے۔ میرا سوال اب یہ ہے، شعیب شیخ کو پکڑ لیا کل، اس کا کیا قصور تھا؟ بول کا کیا قصور ہے؟ قصور یہ ہے کہ وہ ہمیں کوریج دیتا ہے۔ قصور یہ ہے کہ وہ جو کنٹرول چینلز ان کے ہاتھ میں ہیں، جن کو پیسہ بھی چل رہا ہے اور جن کو کنٹرول کیا ہوا ہے، ان میں سے بلیک آؤٹ ہو گیا، تو جو 1-2 چینلز ہمیں دکھاتی ہیں، 3-4 چینلز، ان کو تو کسی طرح بند کیا جائے۔ اس کا قصور یہ تھا، اور میں اس کو آج خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس نے مجھے بتایا کتنے کیسز اس کے اوپر کر رہے ہیں، کتنا پریشر ڈال رہے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کی کوریج ختم کرو، اور اس کو کل پکڑ کے جیل میں ڈال دیا۔ ARY کو کل بند کر دیا۔ بند کس چیز کے اوپر کرا ابھی تک یہ بھی نہیں ہمیں پتا، بند کس پہ کیا ہے، بس عمران خان کی کوریج نہیں دے رہی۔ پیمرا کا کل ان کو عدالت نے کہا کہ پیمرا کو کہ میرے اوپر سے بین اٹھاؤ، کل ٹیلی فون کر کے لائیو تقریر انہوں نے کرنے نہیں دی۔ اور یہ الیکشن کا چند مہینے، ہفتے رہ گئے ہیں، الیکشن کے مہینے میں ان کو ٹیلی فون کر کے میری تقریر نہیں کرنے دی۔ اب یہ کون اتنا طاقتور ہے کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے باوجود وہ حکم کرتا ہے کہ جناب عمران خان کو نہیں دکھانا، اور وہ نہیں دکھاتے؟ کون اتنا طاقتور؟ پھر ایک اور ڈرامہ ہو رہا ہے۔ ضلع شاہ کے باپ کو پہنچ گئے ہیں سارے، یہ پولیس پہنچ گئی اس کے گھر، پتہ نہیں اسے کیا ہو رہا ہے۔ زور یہ لگایا جا رہا ہے کہ کسی طرح کیس پیچھے ہٹے۔ جب سب کو ضلع شاہ کے والد نے بتایا کہ کل کیا ہوا ہے، آئی وٹنسز ہیں، انہوں نے دیکھا اس کو، اس پولیس وین کے اندر جو پریزن وین تھی، وہ دیکھا سب نے، ان آئی وٹنسز کی سٹیٹمنٹ ہے کہ ہوا کیا، گواہ بیٹھے ہیں۔ اس کے باوجود کوشش کی جا رہی ہے کہ جی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کوئی اور وجہ بتا دے اس کے مرنے کی۔ اوپر سے 302 کا مطلب کہ میرے اوپر ڈال دیا کیس۔
ये कौन कर रहा है? ये कवर अप कौन कर रहा है? किसके पास इतनी ताकत है कि ये कवर अप करने की कोशिश कर रहा है? हम जब पुलिस वालों से अंदर से पैगाम आ रहे, जी हां, हमने नहीं किया, ये कोई नामालूम अफराद ले गए थे। कवर अप मेरा किसने किया? अरशद शरीफ का कवर अप कौन कर रहा है? मेरी जेआईटी को सैबोटाज कौन कर रहा है? कौन इतना ताकतवर है कि पुलिस को हुक्म देता है कि आपने गवाही नहीं देनी मेरी जेआईटी में, और फिर जेआईटी का रिकॉर्ड सारा गायब, और फिर जेआईटी को एक केयरटेकर गवर्नमेंट खत्म करवा देती है, और फिर अरशद शरीफ का कवर अप कौन कर रहा है? कौन उसकी जेआईटी आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा? और यही लोग अब इसका कवर अप करेंगे, क्योंकि इसमें से चीजें और निकलनी है। पुलिस ने कहना हमने नहीं किया, हमने इसको पूरी तरह केस लड़ेंगे। ये मोहसिन नकवी जो प्लांट किया हुआ, जो किसने प्लांट किया इस मुल्क, इस पंजाब के ऊपर चीफ मिनिस्टर, इसके ऊपर हम केसेस करेंगे, आईजी के ऊपर करेंगे, वो जो सीसीपीओ बनाया हुआ उस पर करेंगे। अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पुराना सीसीपीओ है उसको वापस रीइंस्टेट करो, उसको अभी तक रीइंस्टेट नहीं किया। अदालतों के फैसले नहीं चल रहा है, अदालत कुछ कहती है या उसके ऊपर अमल नहीं किया जाता। कौन है इतना ताकतवर कि उसके पीछे ये खड़े होके सारे मुल्क के कानून तोड़ने के लिए तैयार है? वो गवर्नर क्यों नहीं, केपी का क्यों नहीं गवर्नर डेट दे रहा इलेक्शन की? वाज़ेह है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा 90 दिन में होना है, वो क्यों नहीं दे रहा? कौन उसके पीछे खड़ा है जो वो डेट नहीं देता? सवाल मेरे सारे आखिर में पाकिस्तानियों के लिए, देखें, हमने बाहैसियत कौम फैसला करना है। क्या हमने इस जंगल में रहना है जिसका कोई अब मुस्तकबिल नहीं है और अपनी तबाही का रास्ते की तरफ जा रहा है? मुल्क तो डूब रहा है, माशियत तो तबाह हो गई है, सारे चोर ऊपर बैठ गए हैं, अपने 1100 अरब रुपए के केसेस खत्म कर दिए, पैसा इनका बाहर पड़ा है, 100 रुपए से ज्यादा इनके होते हुए डॉलर महंगा हो गया, रुपया गिर गया। यहां कौम गरीब होती जा रही है, इनका पैसा बाहर पड़ा ही है, इनको फायदा ही फायदा है, दौलत में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान के मुकाबले में। तो हमने यहां पे बाहैसियत कौम फैसला करना है। हमारे पास दो रास्ते हैं, एक गुलामी का रास्ता और तबाही का रास्ता है, और एक अपनी हकीकी आजादी का रास्ता है। मैं अपनी सारी कौम को आज कह रहा हूं, देखें जो जिले शाह से हुआ है, अगर आप सबके दिल में वो तकलीफ नहीं है जो आज हम सबको हो रही है, यहां डॉक्टर साहब बताएंगे नहीं, वहां औरतें रो रही हैं हमारी, जो हर रोज इसको देखती थी। इसने 4 महीने हमारे साथ उधर धरने पे गुजारे, आज से 8-9 साल पहले जब 2014 में हमने धरना किया, 4 महीने ये वहां बैठा रहा। ये वो ऐसा इंसान था, इसे सब प्यार करते थे, और इसकी आप वीडियोस देख लें कि आपको पता चलेगा कि कैसा एक भला मानस इंसान, एक जिसको कोई दुनिया की कोई चीज ही नहीं थी, एक इश्क में काम करने वाला आदमी। अगर उससे ये कर सकते हैं, उसको तशद्दुद करके मार सकते हैं, और ये कौम चुप करके तमाशा देख सकती है, मैं फिर से आपको कहता हूं, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने बर्तानिया के अंदर अपना टाइम गुजारा, क्रिकेट खेलता था 15-20 साल। उधर इस तरह की चीज हो, सारी कौम सड़कों पे होती है, कोई जिंदा कौम है, वो कौम अमर मारूफ पे चलती है। उसको जहाद का मतलब पता है कि जहाद होता है जुल्म का और नाइंसाफी के सामने कौम खड़ी हो, वो जिंदा कौम में होती है। मैं सारी आपकी अपनी कौम को कहता हूं, ये जो लोग, हमारी बदकिस्मती है कि ये जो जरदारी और नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ, जो 30 साल से जुर्म पेशा लोग इस मुल्क को लूट रहे हैं और हर किस्म का जुर्म करते हैं, ये बैठे हैं, और जो 2-3 नामालूम अफराद जो इसको जकड़ के बैठे हुए, जिनका मैं नाम नहीं लेता क्योंकि फिर कट जाएगा, इन्होंने ये मुल्क को उधर लेके जा रहे हैं। सारे पाकिस्तानियों जिनका जीना मरना इधर है, हमारी तरह के लोगों का, सारों को ये आज समझ आना चाहिए कि यह हम सब की बर्बादी है। इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिन्हों के पैसे बाहर पड़े हैं, जिनके डॉलर्स बाहर पड़े हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिस तरफ ये कौम जा रही है। इसलिए सारी कौम को मेरा आखिर में पैगाम है कि ये वक्त है हम सब खड़े हो इसके खिलाफ।
میں جو انہوں نے کیا پرسوں، یعنی جو ظلم کی انتہا کی، ساری قوم کے اوپر آ گئے. ہمارا جرم کیا تھا؟ آپ اگر کوئی جرم بھی نہ کریں، آئین اور قانون کے بیچ میں چلیں، اور پھر آپ کے اوپر ڈنڈے برسائیں، لوگوں کو ماریں، گاڑیاں توڑیں اور قتل کر دیں، ایک وہ انسان یعنی جس کو شاید اتنا تکلیف نہ ہوتی اوروں کی جتنی اس کی ذل شاہ کی تکلیف ہے. میں ساری قوم کو آج کہتا ہوں کہ آپ سب تیاری کریں. ہم نے اس حقیقی آزادی کی جہاد میں ہمیں سب کو تیار ہونا چاہیے کہ ہماری جان بھی چلی جائے، لیکن ہم نے اب پیچھے نہیں ہٹنا. پاکستان زندہ باد. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان اب سے کچھ دیر قبل خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ ارشد شریف کا کیا قصور تھا، قوم جانتی ہے وہ راہ حق پر تھا، کوئی اس کو خرید نہیں سکتا تھا. اس طرح کے صحافی کے ساتھ ایسا کیا گیا. ذل شاہ کے تشدد کیا جانا، وہ اسپیشل چائلڈ تھا. سوشل میڈیا پر ذل شاہ کی ویڈیوز چل رہی ہیں. ذل شاہ ایسا انسان تھا جس سے سب پیار کرتے تھے. مزید کہا ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، 100 ارب روپے کے کیسز ختم کر دیے گئے، قوم مزید غریب ہو رہی ہے، ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. ایک راستہ غلامی اور تباہی کا ہے، دوسرا حقیقی آزادی کا ہے. آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف 30 سال سے ملک لوٹ رہے ہیں. یہ وقت ہے ہم سب ان کے خلاف کھڑے ہوں. حقیقی آزادی کے لیے جہاد میں سب کو تیار ہونا چاہیے. الیکشن شیڈیول کے بعد بھی انتخابی مہم پر پابندیاں ہیں. فیصل آباد لیے چلیں گے، جہاں پر آپ کو بتائیں کہ چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز اس وقت ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں. یہ بات یاد رکھنا اور یہ بات سب کو بتانا کہ نواز شریف اور پاکستان کی ترقی یوں جڑے ہوئے جیسے شہرت سے ہماری سانسیں جڑی ہوئی ہیں. نواز شریف اوپر جاتا ہے تو ملک اوپر جاتا ہے، نواز شریف نیچے جاتا ہے تو ملک نیچے جاتا ہے. فیصل آباد والوں، میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتی ہوں. آج بھی جب شہباز شریف حکومت کے ہاتھ عمران خان کے کیے گئے IMF معاہدے نے باندھے ہوئے ہیں، ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شہباز شریف نے رمضان المبارک کے مہینے میں 8 کروڑ عوام کو آٹا مفت کرنے کے لیے کہہ دیا ہے. یہ 1 منٹ بار بار گانے نہ لگائیں پلیز، بریک میں گانے لگائیں، مجھے بات کرنے دیں. ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ جب ملک میں معاشی طور پہ مشکلات ہی مشکلات ہیں، شہباز شریف نے حکم دیا ہے کہ رمضان المبارک میں پنجاب کے 8 کروڑ عوام کو فری آٹا مہیا کیا جائے، اور باقی صوبوں کو کہا ہے کہ وہ بھی مفت آٹا مہیا کریں اپنے اپنے صوبوں کے اندر. تو بتاؤ فیصل آباد والوں، 2018 سے لے کر 2022 تک جب گھڑی چور کی حکومت تھی، کیا کبھی کسی نے ایسا فیصلہ سنا؟ ہر روز سنتے تھے قیمتیں اوپر چلی گئی، پیٹرول بڑھ گیا، ڈالر اوپر چلا گیا، لیکن مفت آٹا کبھی کسی نے نہیں دیا. یہی سنتے تھے. آپ کو یاد ہے حمزہ شہباز شریف نے 200 یونٹ استعمال کرنے والوں کی بجلی مفت کی تھی پنجاب کے اندر. یہ عمران خان عوام دشمن اسی دن دوڑا گیا عدالتوں میں، اور وہ جو مفت بجلی دے رہے تھے وہ ختم کرا کے آیا. پنجاب والوں، اپنے دشمن کو پہچانو اور پنجاب سے اٹھا کے باہر پھینکو. نہ خود کوئی عوام کے لیے کام کرتا ہے، نہ کسی کو کرنے دیتا ہے. ایسے ہی اس کا نام میں نے فتنہ نہیں رکھا. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے، سب سے بڑا فساد ہے، سب سے بڑا انتشار ہے، اور یہ بات فیصل آباد کی عوام جانتی ہے. فیصل آباد والوں، یہ ملک ترقی کر رہا تھا. اچھا بھلا نواز شریف کی قیادت میں ترقی
سے نکال باہر کیا. پاکستان کی ترقی کا دشمن وہ پاناما بینچ تھا. گواہی دو تھا نا. جس دن سے نواز شریف کو پاناما بینچ نے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر دفتر سے نکالا, اسی دن پاکستان سے پاکستان کی ترقی بھی نکل گئی. میں فیصلہ آباد والوں دھیان سے میری بات سنو. میں پاناما بینچ سے سوال کرتی ہوں کہ کیا ثاقب نثار, عمران کو لانے والے, نواز شریف کو نکالنے والے ثاقب نثار, آج تم جتنا مرضی صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ واپس لو, لیکن جان لو یہ قوم تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گی. میں ثاقب نثار سے پوچھتی ہوں کہ کیا تمہارے گھر میں بھی بچے سستی روٹی کو اسی طرح ترستے جس طرح عوام کے بچے اس وقت سستی روٹی کو ترس رہے ہیں؟ میں آصف سعید کھوسا سے پوچھتی ہوں جس نے عمران کو کہا کہ سڑکوں پہ دھکے کیا کھا رہے ہو, میرے پاس لاؤ پاناما کیس, میں نواز شریف کو نااہل کرتا ہوں. ثاقب نثار کی عدالت میں آصف سعید کھوسا کے سامنے روز اشتہاری مجرم عمران خان پیش ہوتا تھا اور نواز شریف کے خلاف ہیئرنگز میں شریک ہوتا تھا, فرنٹ والی رو پر کرسی رکھ کر بیٹھا ہوتا تھا. آصف سعید کھوسا, تمہیں خیال نہیں آیا کہ اشتہاری مجرم کو میں گرفتار کروں؟ کیوں تم نے اس وقت قوم, ملک, آئین اور قانون کا تماشا بنایا؟ آج یہ عوام تمہیں آرام سے گھروں میں چھپنے نہیں دے گی. فیصلہ آباد والوں, پاناما بینچ والوں نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں لی, صرف نواز شریف سے انتقام نہیں لیا, انہوں نے غریب کی 2 روپے کی روٹی سے دشمنی کی. پاناما بینچ نے صرف نواز شریف سے دشمنی نہیں کی, غریب کی 50 روپے کلو چینی سے دشمنی کی, غریب کے بچوں کے روزگار سے دشمنی کی, مہنگی سستی بجلی سے دشمنی کی, پاکستان کی ترقی سے دشمنی کی. بولو کی نا؟ آج اگر ملک میں عمران خان ہمیں IMF کے ہاتھوں رسوا کرا کے چلا گیا, ہمارے ہاتھ باندھ کے چلا گیا, تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ کون ہے؟ وہ دیکھو, وہ دیکھو, وہ پاناما کا بینچ بیٹھا ہوا ہے. فیصلہ آباد والوں, انہوں نے صرف نواز شریف کو نہیں نکالا, انہوں نے ایک بد کردار شخص کو, ایک بدعنوان شخص کو, ایک بد تہذیب شخص کو, ایک نالائق شخص کو, ایک نااہل شخص کو, ایک گھڑی چور کو قوم کے سروں پہ مسلط کر دیا. اور فیصلہ آباد والوں, میں آپ کو گواہ بنا کر کہتی ہوں, میں پاکستان کو گواہ بنا کر کہتی ہوں, جتنا بڑا جرم انہوں نے قوم کے ساتھ کیا ہے, ان کی قوم جو ہے وہ ان کی نسلوں کو بھی معاف نہیں کرے گی. پاناما بینچ والوں, میں تم سے پوچھتی ہوں کہ غضب خدا کا ایک ایسے شخص کو, نشہ کرنے والے کو, منشیات زدہ شخص کو
مسلط کر دیا، جس کا ٹوٹل اکنامک ویژن کیا تھا؟ انڈے، کٹے، مرغیاں اور بھنگ کی کاشت۔ وہ انڈے نظر آئے کہیں؟ وہ کٹے نظر آئے کہیں؟ وہ مرغیاں نظر آئی کہیں؟ ایک ہی چیز نظر آتی ہے ضمانت پاک سے لے کے بنی گالا تک، وہ ہے بھنگ کے اثرات۔ وہ بھنگ کے اثرات اس ملک کی معیشت کو بھی لے کر بیٹھ گئے، اس قوم کے 22 کروڑ عوام کو بھی لے کر بیٹھ گئے۔ قوم تمہیں چھوڑے گی نہیں، معاف نہیں کرے گی انشاءاللہ۔ اور پھر فیصلہ آباد کے بہادروں، فیصلہ آباد کے شیروں، میں تم سے یہ سوال کرتی ہوں، کیا فیصلہ آباد کا لیڈر ایک گیدڑ ہو سکتا ہے؟ کیا پاکستان کے غیور اور بہادر عوام کا لیڈر ایک گیدڑ ہو سکتا ہے؟ سب بتاؤ، کیا فیصلہ آباد کا لیڈر ایک بزدل ہو سکتا ہے؟ کیا فیصلہ آباد کا لیڈر ایک چوہا ہو سکتا ہے؟ یہ میں نے پہلا لیڈر نہیں بلکہ گیدڑ دیکھا ہے جس نے اپنی حفاظت کے لیے خواتین رکھی ہوئی ہیں۔ نواز شریف اپنی بیٹی کے ساتھ جیل گیا، لیکن فیصلہ آباد والوں، آپ کا سر فخر سے بلند ہونا چاہیے کہ نواز شریف نے اپنے کارکنوں کو ڈھال نہیں بنایا، بلکہ کارکنوں کے آگے نواز شریف اور اس کی بیٹی ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے۔ اور نواز شریف نے کہا کہ پکڑنا ہے تو نواز شریف کو پکڑو، سزا دینی ہے تو نواز شریف کو دو۔ میں اپنی بیٹی کو بھی ساتھ لایا ہوں، لیکن خبردار میرے کارکنوں کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کے بھی دیکھا۔ اور یہ بزدل، یہ گیدڑ ہر روز دروازہ کھول کے چیک کرتا ہے کہ خواتین میری حفاظت کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں یا نہیں بیٹھی ہوئی۔ اور پھر شرم کی بات ہے، میں اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، شرم کی بات ہے کہ ان خواتین کا جو استحصال اور جو ان کی عزتوں کے ساتھ زمان پاک میں ہو رہا ہے، شرم سے ہر پاکستانی کے سر جھک جاتے ہیں۔ ان کی اپنی ایم این ایز اور ایم پی ایز ایک دوسرے کو فون کر کے کہہ رہی ہیں ہماری جو خواتین زمان پاک میں عمران کی حفاظت پہ تعینات ہیں، ان سب کا برا حال ہے، وہاں کیا کیا ہو رہا ہے وہاں وہ کہانیاں بیان نہیں کی جا سکتی۔ ٹانگ کسی نے بنائی ہوئی ہے، وہ دیکھو ذرا کیمرے کا رخ ادھر کرو، فیصلہ آبادیوں کو بڑے جگت باز ہیں ماشاءاللہ، وہ دیکھو ٹانگ اٹھائی ہوئی ہے۔ فیصلہ آباد والوں، بلڈنگوں کے لینٹر 5 مہینے میں اتر جاتے ہیں، کھل جاتے ہیں۔ پلازاز کے یہ جو پلازاز کھڑے کیے ہوئے ہیں، ان کے لینٹر 5 مہینوں میں کھل جاتے ہیں، لیکن یہ ٹانگ پہ پلاسٹر ایسا چڑھا ہے کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ جب عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میری ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے، میری ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا ہوا ہے۔ فیصلہ آباد والوں، جب تک مقدمات چلتے رہیں گے اس کی ٹانگ سے پلاسٹر نہیں اترے گا۔ اور سنو، عدالت بلاتی ہے تو کہتا ہے میں بیمار ہوں، میں بزرگ ہوں، میری عمر 72 سال ہے، میں معذور ہوں۔ اور جلسہ کرنا ہو تو نہ بزرگی یاد آتی ہے، نہ معذوری یاد آتی ہے، نہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ یاد آتی ہے، نہ 72 سال کی عمر یاد آتی ہے۔
फैसला बाद ये कहता है। मरीम नवाज मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब कर रही हैं। बुलेटिन में यहाँ शामिल करेंगे ब्रेक। वेलकम बैक। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का फौज में अहकामात मानने से मुताल्लिक बयान। वज़ीर दिफा ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद के हवाले से टीवी इंटरव्यू में सवालों के जवाब दिए। वज़ीर दिफा ने कहा कि फैज हमीद बतौर फौजी या सिपाही गैर कानूनी अहकामात मानने के पाबंद नहीं। वो कह सकते थे ये गैर कानूनी काम मैं नहीं कर सकता, ये मेरे फराइज में शामिल नहीं। ख्वाजा आसिफ के इस बयान पर सवाल उठाया जा रहा है कि वज़ीर दिफा ने भी फौजी अफसर के बाला हुक्काम के अहकामात न मानने की हिमायत की, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? अगर उनकी बात मान ली जाए, ये जनरल बाजवा जो आर्मी चीफ से उनके कहने पे उन्होंने किया है, तो कोई भी सोल्जर बाउंड नहीं है कि गैर कानूनी, वो तो अपनी हिफाजत के लिए, वो जजों के घर जाके इलेक्शन मैनिपुलेट करने के लिए, ही कुड हैव वेरी इजीली रिफ्यूज, ये गैर कानूनी है, मैं नहीं कर सकता। बसीयत एक फौजी के मेरा जो फर्ज है, ये उन फराइज में ये शामिल नहीं है। उन्होंने नहीं किया तो इसका मतलब है कि वो विलिंगली अकॉम्प्लिस पर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आप कारगिल देख लें, हमने बच्चों की मैयतें ना क्लेम की सिर्फ इसलिए कि हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना चाहते। 1971 का हादसा हुआ, जब तक ये सारी की सारी तारीख के जो हादसे हैं इनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, हमारी सिमत नहीं दुरुस्त होगी। इतना ब्लेटेंटली जो किरदार हैं पब्लिक डोमेन के अंदर बिल्कुल आश्कारा होके, बिल्कुल नंगे होके ये वाकयात सामने आ रहे हैं, कभी ये विलिंगनेस अदारे में नहीं देखी थी। उनका जो माजी है उसको पर्ज करने के लिए नए सफर का आगाज हो सके, प्रोसेस में फिर अकाउंटेबिलिटी शामिल है, मिट्टी पाने वाली बात नहीं है। पहले चाय नाश्ता होगा, फिर चांद देखेंगे, उसके बाद दम पुख्त और तिक्का बोटी सीख कबाब खाएंगे। पेशावर में रुयत हिलाल कमेटी इजलास के लिए महकमा औकाफ ने शाह खर्चियों का टेंडर निकाल दिया। खबर मीडिया पर आई तब जाकर निगरां हुकूमत केपी को अकल आई। दम पोख, चिकन टिक्का, सीख कबाब, हलवा, रशियन सलाद, मिक्स सब्जी, हलवा और बहुत कुछ। चांद देखने के लिए पेट पूजा, खजाने से चांद चढ़ाने की तैयारी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की शाह खर्चियाँ, जेब में नहीं है धेला, लेकिन रुयत हिलाल कमेटी के लिए सजेगा खाने का मेला। टेंडर में 100 VIPs के लिए 11 डिशें और 100 आम अफराद के लिए 6 डिशों की तैयारी का तखमीना तलब किया गया। 22 मार्च को औकाफ कम्प्लेक्स ईदगाह 4 सद्दा रोड आने वाले अकाबरीन के लिए हाई टी का एहतमाम भी किया जाना है, जिसमें चाय, पेटीज, पेस्ट्रियाँ, सैंडविच और बिस्किट रखे जाएंगे। भारी भरकम हाई टी के बाद डिनर का भी एहतमाम होगा, जिसमें दम पुख्त, नारंगी बीफ पुलाव, मिक्स सब्जी, चिकन टिक्का बोटी, सीख कबाब, नान, रशियन सलाद, ताज़ा सलाद, हलवा, मिनरल वाटर और कोल्ड ड्रिंक के साथ दस्तरख्वान सजेगा। खबर मीडिया पर चली तो निगरां हुकूमत को शर्म आ गई। निगरां वजीर मजहबी और अक़लियती अमूर बैरिस्टर फिरोज जमाल शाह काका खेल ने नोटिस लिया। सेक्रेटरी को फिलफौर टेंडर वापस लेने का हुक्म दे दिया। निगरां वजीर ने हिदायत दी, इजलास में सिर्फ कमेटी अरकान को बुलाया जाए, किफायत शारी से काम लें, पुरतकल्लुफ खानों का एहतमाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सवाल ये उठता है कि वो 100 कॉमन लोग कौन थे जिन्हें कॉमन आदमियों की फहरिस्त में डाल के दमपुख से महरूम रखने की साजिश की गई। हम तो दाल रोटी खाने वाले लोग हैं, कोई फरमाइश नहीं की। चेयरमैन रुयत हिलाल कमेटी कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा वाले वैसे ही मेहमान नवाज हैं, हर प्रोग्राम के बाद ये एहतमाम तो होता है। रमज़ान और ईद के मौके पर लोग ज़्यादा होते हैं, वो समझते हैं सबको ज़रूर खाना खिलाएं, कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे खाने का कोई बड़ा टेंडर हो। बड़ा खाना नहीं है कि इसके लिए कोई टेंडर दिया जाए। शायद को बात चला दी गई, कोई ऐसी नहीं हमारी तरफ से कोई फरमाइश हो या हमारी रुयत हिलाल कमेटी की तरफ से फरमाइश हो। खैबर पख्तूनख्वा वैसे ही मेहमान नवाजी में मशहूर है। जब भी हम गए हैं उनका जो एक सादा खाना होता है तमाम लोगों के सामने रखा जाता है। हर प्रोग्राम के बाद एहतमाम होता है, वहाँ का जो महकमा औकाफ है इसका इंतजाम करता है और कोई ऐसी बात हमने आज तक नहीं सुनी कि टेंडर हो रहा हो। हाँ, क्योंकि रमजान और ईद में लोग ज्यादा होते हैं, वो समझते होंगे कि भाई लोग जितने भी उनको हम जरूर खाना खिलाएं और हम कभी भी नहीं चाहेंगे तो हमारे खाने के लिए कोई बड़ा टेंडर हो। हम तो दाल रोटी खाने वाले लोग हैं। और रुयत हिलाल कमेटी इजलास के लिए पुरतकल्लुफ खाने का टेंडर, जिस पर फवाद चौधरी का दिलचस्प रद्द-ए-अमल, कहा यही वो इंतहाई अहम वजूहात हैं जिनकी वजह से साइंस की वजारत ईद की तारीख नहीं दे सकती। सेनेटर मुश्ताक ने ट्वीट किया कि माले मुफ्त दिले बेरहम, रुयत हिलाल कमेटी वाले भी किसी से पीछे नहीं रहे।
رمضان غریبوں سے ہمدردی، ایثار، اخوت و مساوات کا مہینہ ہے۔ چاند کی رویت کی تقریب میں 200 افراد کے لیے پرتکلف کھانے کا انتظام، افسوس صد افسوس۔ پاک فوج نے کفایت شعاری کے لیے ایک اہم فیصلہ کر لیا۔ روایتی پریڈ محدود پیمانے پر ایوان صدر کے اندر کرائی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق پریڈ روایتی انداز میں شکرپڑیاں میں نہیں ہوگی۔ پاک فوج کی جانب سے بچت کے لیے محدود پریڈ کرانے کا فیصلہ کیا گیا۔ روایتی پریڈ پر بڑے پیمانے پر اخراجات ہوتے تھے۔ پاک فوج ملک کے مشکل وقت میں پوری قوم کے ساتھ کھڑی ہے۔ ملک کی ترقی میں پاک فوج اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے دفتر میں اینٹی انکروچمنٹ پولیس کا دھاوا، ڈی جی کے ڈی اے کے دفتر میں پروجیکٹ ڈائریکٹر محمد شہزاد اور سب انسپیکٹر اینٹی انکروچمنٹ کے پہلے تلخ کلامی ہوئی، پھر تھپڑ اور لاتوں تک بات آ گئی۔ افضل پرویز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ افضل، کیا ہوا ہے یہ دیکھیں، یہ واقعہ پیش آیا ہے کے ڈی اے کے تھرڈ فلور پر، جہاں اسٹیٹ انفورسمنٹ سیل کا آفس ہے۔ یہاں جو ہے ریونیو پولیس کا ایک سب انسپیکٹر محمد احمد جو ہے، اس کے درمیان کل کلامی ہوئی تھی پروجیکٹ ڈائریکٹر شہزاد احمد کے ساتھ، جہاں صلح صفائی کے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد مزید ریونیو پولیس اہلکار پہنچے ہیں، جہاں انہوں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر اسٹیٹ انفورسمنٹ سیل کے افسر کو تشدد کا نشانہ بنایا، جس پر جو ہے اسٹیٹ انفورسمنٹ سیل کا عملہ جو ہے انہوں نے دروازے بند کر ریونیو پولیس اہلکاروں کی درگت بنا دی، شدید تشدد کا نشانہ بنایا۔ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ڈی جی کے ڈی نے فوری طور پر نیو ٹاؤن پولیس کو طلب کیا، جس پر صورتحال کو کنٹرول کیا گیا۔ تاہم ڈی جی کے ڈی نے فوری طور پر ایڈیشنل ڈائریکٹر جو ہے شہزاد احمد کو معطل کر دیا اور مزید کارروائی کے لیے جو ہے نیو ٹاؤن پولیس کو احکامات جاری کیے ہیں۔ ٹھیک ہے افضل، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔